ارطغرل غازی، یہ ڈرامہ صرف ایک سیریز ہی نہیں بلکہ ایک فینومینا بن چکا ہے۔ پوری دنیا میں مقبول ہونے والا یہ ٹرکش ڈرامہ اب پاکستان کا بھی رخ کر چکا ہے، یہاں تک کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے حکم دیا کہ یہ سیریز پاکستان میں بھی ٹیلی کاسٹ کی جائے تاکہ ہماری یوتھ اسلامک ہسٹری اور ایتھکس کے بارے میں سیکھ سکیں۔ سیریز کے میسج کو پروموٹ کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا، ایک انٹرسٹنگ بھی اور ایک اسلام کا کلچر دکھایا گیا ہے۔ سے پہلے وہ ہالی ووڈ سے شروع ہوتا ہے، پھر بالی ووڈ جاتا ہے، پھر بالی ووڈ سے یہاں آ جاتا ہے۔ ایک تھرڈ ہینڈ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے۔ میں چلے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو کہ فرق کیا ہمارے میں، کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے، اس میں بھی رومانس ہے، اس میں بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر اپنی اسلام کے ویلیوز دکھائے گئے ہیں۔ اور اس سیریز کے لیڈ ایکٹرز ہوئے ہیں کنٹروورسی کا شکار۔ حلیمہ سلطان، جن کا اصلی نام ہے اسرا بلج، ٹرکش کینسر سوسائٹی کو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کے لیے ڈونیشنز ریز کرتی ہیں۔ اپنی ایک پکچر کی وجہ سے وہ ہوئی ہیں بہت زیادہ ہیٹ کا شکار، اور یہ ہیٹ ان کو ملا ہے سب سے زیادہ پاکستانی فینس سے۔ ٹویٹر پہ کامنٹس کا حال آپ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ ویری ڈسپوائنٹڈ گرل، ویئر از حلیمہ سلطان؟ آئی تھاٹ یور ریلیجن واز اسلام۔ اور صرف یہی نہیں، لوگوں نے ان کو ان کے کیریکٹر پہ بھی جج کرنا شروع کر دیا۔ صرف حلیمہ سلطانی کنٹروورسی کا شکار نہیں ہوئی، جی آپ کے پیارے ارطغرل کو بھی ملا ہے بہت زیادہ ہیٹ، وہ بھی پاکستانی فین سے۔ اپنی پیٹ کے ساتھ پکچر پوسٹ کرنے کے بعد لوگوں نے ان کو کہا کہ اسلام میں تو یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے، اور لوگ ان کی نجی زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ پاکستانی سیلیبریٹیز میں سے انوش اشرف نے انٹرنیشنل آرٹسٹ کے سپورٹ میں سٹوریز پوسٹ کی، سوشل میڈیا پہ پاکستانی اور دوسرے لوگوں کو ہیٹ پھیلانے سے منع کیا، اور صرف یہی نہیں، اپنے کامنٹ میں انہوں نے پاکستانی ہیٹ اور ٹرولز کی طرف سے اپولوجائز بھی کیا۔ سوشل میڈیا ٹرولنگ اور ہیٹ کے خلاف احسن خان نے بھی اپنی آواز بلند کی۔ ٹویٹر پہ اپنا اظہار رائے کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، I know people in Pakistan think it's okay to troll actors here and judge them. At least spare the cast of Artugrul. It's bloody shameful. ہمارے تیسرے سیلیبریٹی ہیں حمزہ علی عباس۔ ارطغرل غازی کو سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، گریٹ ایگزامپل آف ہاؤ ٹو یوز ٹیلی ویژن ٹو اسپریڈ واٹ از گڈ۔ انہوں نے ریسنٹلی پاکستانی انڈسٹری کو بھی اسی لیے خیر آباد کہا کہ وہ ہر میڈیم سے صرف دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ اگلے سیلیبریٹی بلال اشرف، جو کہ اپنی گڈ لکس اور اپنی ریسنٹ فلم سپر اسٹار کی کامیابی کے بعد آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اپنا اظہار رائے ٹویٹر پہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹ کا بارڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اچھی چیز جہاں پہ بھی پروڈیوس کی گئی ہو اسے سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے اگلے سیلیبریٹی شان شاہد پاکستانی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن ریسنٹلی اپنے کام سے زیادہ اپنی پرابلمٹک کامنٹس کی وجہ سے نیوز میں رہے ہیں، چاہے وہ ماہرہ خان ہو یا عید کے دن ریلیز ہونے والی ساری فلمز۔ ارطغرل کے بارے میں شان کا کہنا ہے، ٹرائی ٹو فائنڈ آور اون ہسٹری اینڈ اٹس ہیروز۔ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مانگے ہوئے کانٹینٹ سے گزارا نہیں کرنا چاہیے اور پی ٹی وی کو اس طرح کی پروڈکشنز پاکستان میں کرنی چاہیے۔ اگلے سیلیبریٹی ہے جبران ناصر، جو کہ ایک پولیٹیشین ہے اور ریسنٹلی اپنی منگنی منشا پاشا سے ہونے کی وجہ سے کافی نیوز میں رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کوئی آئیڈینٹی کرائسس چل رہا ہے، جس کی وجہ سے گورے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں یا پاکستانی، اور اب ہم ٹرکس بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ٹویٹ کے بعد انہیں ٹویٹر پہ کافی ہیٹ ملا اور لوگوں نے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی ٹرکی ڈرامہ دیکھنے سے ٹرک نہیں بن جاتا ہے۔ خیر، ہیٹ ملے یا سپورٹ، ارطغرل غازی نے تاریخ کا یہ پہلو بہت ہی نفاذت سے پریزنٹ کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں۔ ہم آپ کو اس طرح کی خبروں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن۔